میں اپنا خود تعارف کرا دوں. مجھے مجاہد بریلوی کہتے ہیں. کچھ 4 دہائی سے زیادہ قلم کی گھسائی کی اور کوئی 2 دہائی سے اسکرینوں پہ آوازیں لگا رہا ہوں اور کچھ کرنے کی کوشش کی, تو جس کے سبب آکسفورڈ نے یہ اعزاز دیا کہ میں میزبانی کروں. اور 2 بڑی سینئر خواتین جرنلسٹ فورن اداروں میں کام کر چکی ہیں, بی بی سی سے وابستہ رہی ہیں. ہماری امبر خیری, کیتھی نے یہاں کور کیا ہے افغانستان اور اس بارڈر ایریا کو. تو یہ دونوں خواتین بڑے میں نے کہا کہ رپورٹنگ کر چکی ہیں. جہاں تک میرے دوست حامد میر کا تعلق ہے تو 2 باتیں میں ضرور ذکر کروں گا. ایک تو یہ کہ ہم دونوں کے بڑے بزرگ اور سینئر تھے, اور مجھے خوشی ہے کہ آج اور حامد میر میں موجود ہوں تو لندن میں اپنے جو صحافی استاد واجد شمس الحسن کو بھی یاد کروں, میں بیسر سے فضل اللہ قادری کو بھی یاد کروں, اور اس سے زیادہ یہ کہ میں اور حامد میر پیر بھائی رہے ہیں. یعنی شاعر عوام حبیب جالب کی موٹر سائیکل پہ بیٹھتے تھے اور یہ انہیں اسٹیشن پہ اتار کر کہتے تھے کہ بھئی اب کراچی سے تم وصول کر لینا. اور حبیب جالب کے لیے میں کیا کہوں کہ آپ آج ہم جب یہ غور کرتے ہیں کہ یہ جب دیکھیے 60 سال پہلے آج میں ہوئے, حامد میر ہوئے, ہمارے اینکر ہوئے, آئین اور قانون اور اس کی بالادستی اور ترامیم پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, تو 60 سال پہلے جالب صاحب کا ایک مصرع جو نہ کہیں چھپا نہ کہیں پہ نشر ہوا, جب انہوں نے یہ کہا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. 60 سال ہو گئے وہ اس مصرعے کی طاقت. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب جب یہ چند دن پہلے ہم نے دیکھا یہ جو آزادی اظہار کی بات ہے, میڈیا ایتھکس کی بات ہے, تو وہ پھر یاد آئے میر. اس کے بعد ہم گفتگو شروع کریں گے کہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون, اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فتون. تم نہیں چار اگر, پارلیمنٹ سے کہہ رہا ہوں, تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر, میں نہیں مانتا ہم نہیں مانتے. صحافت کی سب سے بڑی بات تھی نہ ماننے کی, اور میں نے کہا نا کہ پہلے نہ چھپتا تھا, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ اخبار تھا, نہ ٹی وی تھا, لیکن ایک لفظ ٹریول کرتا تھا اور حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیتا تھا, دہلا کر رکھتا تھا. میں چاہوں گا کہ عام طور پر لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے, نہیں تو حامد میر آپ اس کو شروع کریں. اچھا جی حامد میر, میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ موضوع کیا ہے کیونکہ موضوع ایسا دیا ہے کہ صحافت کا نام لیتے ہی, اور وہ بھی اسلام آباد میں, اس کے ایتھکس, اس کے ساتھ کچھ بھی لگائیں, اور ہم جو ایک طویل عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں. تو حامد میر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ صحافت کی اخلاقیات کیا ہوتی ہے, صحافت کو کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, نہیں کنٹرول کیا جا سکتا, روکا کس طرح جا سکتا ہے. آپ تمام فیزز سے گزرے ہیں, تو یہ جو آپ کو ناظرین دیکھنے آ رہے ہیں, میں خیال آپ کو سننا چاہیں گے کہ تھوڑا ابتدائی گفتگو کریں تو میں آگے بڑھاؤں. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ اٹس اے گریٹ آنر فار می دیٹ آئی ایم سٹنگ ود کیتھی گینن اینڈ امبر خیری اینڈ مائی فرینڈ مجاہد بریلوی. یہ جو انہوں نے پیر بھائی کا لفظ استعمال کیا, تو پیر بھائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں کا پیر ایک تھا, حبیب جالب. اور جالب صاحب جو ہیں, جب میں نوجوان تھا, اسٹوڈنٹ تھا, اس زمانے میں ان سے نیاز مندی شروع ہوئی, اور پھر جب ہم صحافت کی دنیا میں آئے تو ان کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا. اور جو انہوں نے ابھی ان کا ایک شعر آپ کو یاد دلایا, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, یہ انہوں نے جنرل ایوب خان کے زمانے میں ایک نظم پڑھی تھی جب وہ محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں ان کا ساتھ دے رہے تھے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. حبیب جالب صاحب بھی چلے گئے اور ایوب خان بھی چلے گئے, لیکن وہ دور جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, اور آج دنیا کسی اور حبیب جالب کو تلاش کر رہی ہے جو یہ کہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو
میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تو آج جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جرنلسٹک ایتھکس، صحافتی اخلاقیات. تو اب کیتھی گینن جو ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھی ہے، شی از اے سینئر، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور آپ ان دیکھیں ان کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں اپنے جسم پہ گولیاں کھائی ہیں، اور وہ نشان جو ہے وہ ابھی تک آپ کو ان کے ایک بازو پر نظر آ رہا ہے. اس طرح کے پاکستان میں بہت سے جرنلسٹ ہیں. تو یہ جو صحافیوں پہ گولیاں چلاتے ہیں، ان پہ جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، یہی لوگ سب سے زیادہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی جرنلسٹک ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے. اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. بس ان کو یہ ہے کہ صرف جو بھی اخلاقیات ہے وہ صرف ہمیں سکھانی ہے، لیکن خود اخلاقیات نہیں سیکھتے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں ایک الیکشن ہوا ہے امریکہ میں، تو اس الیکشن نے دراصل انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کی بھی ایتھکس کا جنازہ نکال دیا ہے. کیونکہ سارا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ جی 50-50 ہے جی رزلٹ، اور بہت کلوز کمپٹیشن ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، لیکن جو رزلٹ ہے اس نے بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل ادارے جو ہیں ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. آپ پاکستان پہ آ جائیں. پاکستان میں آپ ٹرمپ کا ذکر کر رہے ہیں تو قیدی نمبر 804 کا مت کیجیے گا ذکر، کیونکہ سوال بار بار یہ ہو رہا تھا ہم لوگوں سے کہ کیا رہائی ہوگی. نہیں، بلکہ ایک میری دوست مجھے پرووک کرتے کی حد تک کہہ رہی تھی. میں نے کہا میں تو اسکرین پہ کچھ نہیں کہوں گا. اب یہ نا میں نے ایتھکس کا خیال رکھا. اچھا چلیں، میں نے نام نہیں لیا. قیدی نمبر 804 کا آپ نے اصلی نام تو نہیں نہ لیا، تو میں بھی آپ لے، میں نہیں لے رہا. تو میں بھی اس کا اصلی نام نہیں لیتا. لیکن جب آپ اتنے بڑے لٹریچر فیسٹیول میں صحافتی اخلاقیات پہ، جرنلسٹک ایتھکس پہ آپ نے مجھے بلایا ہے، اور بریلوی صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کا ذکر نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ سوال کر کے مجھے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں بھی صحافتی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کو قیدی نمبر 804 کہتے ہیں، ہم اس کو اپنے ٹی وی چینل پہ بانی پی ٹی آئی لگے رہتے ہیں. اس کو جس کو دنیا عمران خان کے نام سے جانتی ہے. اب کہہ دیا گیا انہوں نے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے تالیاں تو بجائیں اور آپ کو اس کا حق حاصل ہے. تو جب وہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ جب پرائم منسٹر تھا تو اس وقت ہم اس کو یہی بات سمجھاتے تھے کہ صحافت پر پابندی نہیں لگانی چاہیے. صحافت پر جب آپ پابندی لگائیں گے تو اس کا نقصان بعد میں آپ کو ہوگا. تو جو بات عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں میں نے کی، وہی بات اب میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں ان کے دور میں کر رہا ہوں. ان کے دور میں عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو شہباز شریف جیل میں تھے، اب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو عمران خان جیل میں ہیں. اور اس کراس فائر میں جو میڈیا ہے وہ پھنسا ہوا ہے. اور عمران خان کے دور میں بھی یہ بندہ ناچیز 9 مہینے تک پردہ اسکرین سے غائب تھا، پابندی تھی. اور اس دور میں بھی اکثر اوقات کوئی اسی قسم کے حالات کا سامنا رہتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے صحافتی اخلاقیات پہ بات کرنی ہے تو بات حبیب جالب سے شروع کیا ہے مجاہد بریلوی نے، تو میں بھی حبیب جالب ہی کی بات آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو دستور ہے آج کل پاکستان میں 1973 کا جو دستور ہے، ہمارے سارے مسائل کا حل اسی دستور میں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب اس دستور کی خلاف ورزی آپ کو دستور ساز ادارے کے اندر سے ہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم صحافتی اخلاقیات کا خیال کریں تو آپ بھی دستوری اخلاقیات کا خیال کریں. ہم بالکل
صحافتی اخلاقیات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ بھی دستور کے مطابق چلیں، اور یہ مت بھولیں کہ اگر آج قیدی نمبر 804 جو ہے اس کا ٹی وی پہ ہم نام نہیں لے سکتے، تو کل آپ بھی قیدی نمبر 804 بنیں گے اور آپ کا بھی نام نہیں لے سکتے. میر بھائی کچھ آکسفورڈ والوں کا بھی خیال کرو جو آپ جن کے آپ مہمان ہیں. میں معذرت آپ نے 804 شروع کیا، میں نے تو کہا بھی نہیں تھا. سوری کہتی آپ یہ ہمارا دیہاتی وہ کہتے تھے یہ دیہاتی پروگرام تھا ہمارا، اس طرح کی ہم کرتے ہیں باتیں. سو آپ ماشاء اللہ یو کورڈ پاکستان اینڈ آل دس ایریاز. I don't think, what's your opinion about that? There is some ethics. And why only in journalism? Well, Either the other pillars of the state are following this treatment. thank you. Urdu maybe Urdu, English, just either Urdu or English. Yeah. I'm going to go for English so that, because you'll never understand my Urdu. First, it's an honor to be sitting here with Hamid and Amber. I mean, really, and Mujahid. So thank you very much. I think it's, as Hamid said, it's a broad subject, and a very difficult one to address. Ethics in journalism, I think, right now is in a difficult place. I think whether you're looking at the international media, whether you're looking at the American media, whether you're looking at the Pakistani media, I think that our industry is in a very difficult position, and in part, in my opinion, I think we've lost sight of what is our fundamental role as journalists. And our fundamental role as journalists is to inform. It's not to tell you what to think. It's not to tell you how to vote. It's not to tell you who to vote for. It's to help you understand, and understand as best you can any issue. And the more complicated the issue, the more important it is to be the voice of calm, to be the voice of reason. I've covered Afghanistan for many years, in Pakistan, but I also covered the war in Lebanon in 2006 between Hezbollah and Israel, and Central Asia and Iraq. And consistently, I found that the stories from within the countries are very rarely told as they are in the countries. And there is such a desire to have them fit into a narrative or into a sense of what others think it should be. I worked for Western Media. I worked for AP until Associated Press. So I have a good insight into that as well. And so, for example, in Afghanistan, after the fall of the Taliban in 2001, and to explain this, is when all the media from around the world arrived, they came with their idea of who the Taliban were, what was Afghanistan, what was the issues before, not with the idea of, I want to know, I want to understand, I want to learn. No, they came with the idea of, this is who they are. So why are you like this? There was a Taliban who had stayed behind, so he genuinely had wanted to engage. He had wanted for something better for his country. طالبان کی جو ہے وہ کوئی صحافت ہے، دیر کوئی مورلٹی اخلاقیات وغیرہ ہے؟ I'm sorry? No, I don't. Any journalistic ethics? Well, I mean, no, but then does it, I mean, first, the Taliban aren't journalists. It's a movement. I know. امبر آپ ماشاء اللہ بہت بڑے ادارے BBC سے رہی ہیں، اور ایک زمانے میں ایسا تھا جب 70 کے زمانے میں یا بعد میں ہم لوگ صدر میں پریس کلب ہوتا تھا، اور یعنی واقعہ ہوتا تھا کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور سن رہے تھے کہ BBC سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو سب سے بڑا ادارہ تھا، اور یہ خیر
थैंक्स गॉड हामिद मीर और उससे पहले हमारे पेशरो निसार उस्मानी और मिनाज मोहतरमा बनना और छापड़ा उनकी जद्दोजहद और कुर्बानियाँ थीं कि ऐसी तवाना तहरीक चली आज़ादी सहाफ़त की, और फिर स्क्रीनों पे हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत आवाज़ जो लगाई, तो आज गालिबन हम लोगों को वॉइस ऑफ अमेरिका और BBC नहीं सुनना पड़ता। लेकिन आप ये बताएं कि वहाँ क्या सूरत हाल है? BBC जैसे इदारे में भी ये कहा जाता है कि आप सॉरी फिर मैं नहीं कहूँगा, रशद साहब बैठे हैं, कि इस खबर को आप हमारी तरफ से मत चलाएं, इसमें लिख दें आप ज़राए ने ये कहा है, एक नई टर्मिनोलॉजी चली है। आपको भी कुछ इस तरह होता था? अब देखें, आपने BBC का पूछा, मेरे ख्याल में पूरे जैसे आपने कहा ना, पूरे मीडिया में अभी US इलेक्शन में भी देखा है, तो BBC भी पिछले एक दिहाई में या मेरे ख्याल में 9/11 के बाद काफ़ी तब्दीली आई है BBC की रिपोर्टिंग में, और वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गई है। और ये कि अब तो पिछले 10 साल में तो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा, बिकॉज़ बहुत राइट विंग एलिमेंट्स आ गए हैं, तो उसका जो एडिटोरियल एजेंडा है वो काफ़ी बदल गया है। और एक चीज़ देखने में ये भी आई है कि वो जो एडिटर का ख़ास एक रोल था वो बहुत इन्होंने कम कर दिया है। तो जो पुराने एडिटर्स थे आपके, उनको इन्होंने अलग कर दिया है, और फिर सोशल मीडिया के आने के बाद कंटेंट प्रोड्यूसर्स कर दिए हैं। अब कंटेंट प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एक डिजिटल चीज़ बना लेते थे, लेकिन उनको सहाफ़त के बारे में या तारीख़ के बारे में या जो पस मंज़र है कॉन्टेक्स्ट देने के बारे में वो उनके पास नहीं थे स्किल्स, तो वो थोड़ा सा वो हुआ। मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। BBC के एडिटोरियल गाइडलाइंस हैं बहुत ज़बरदस्त, उस पर अमल करते हैं, लेकिन जब ये इराक़ पे हमला हुआ अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज का, तो उसके बाद BBC के ऑनलाइन न्यूज़ पे एक इन्होंने तस्वीरें शाया की जो इराक़ी कैदी कैप्चर किए गए थे। अच्छा, उसमें हमने नहीं, एक्चुअली अमरीकी कोई इन्होंने कैप्चर किए थे, तो वो गाइडलाइन आई ऊपर से कि इनकी तस्वीरें आपने नहीं शाया करनी, यू कैन नॉट पब्लिश दीज बिकॉज वी हैव टू इन्फॉर्म। तो वी रेज द पॉइंट लॉट ऑफ द लैंग्वेज सर्विसेज, क्योंकि उस ज़माने में हम कर सकते थे कि जो इराक़ी आपने कैप्टिव लिए उनकी तो सारी तस्वीरें आपने शाया कर दी। सो इट्स अ कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड। तो एनीवे देयर वाज पुश बैक, नाउ देयर इज़ नो पुश बैक ऑन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। थोड़ा सा हामिद, वही फिर मैंने कहा कि इस बात का ख्याल है, एक तो इस्लामाबाद में हूँ, पिंडी भी करीब है सहाफ़त पे बात करने के लिए, तो ये जो सूरत हाल है, एक तो आप चलें मेन स्ट्रीम को रोक लिया, अखबारात ख़त्म हो गए, ये जो एक बला निकल के आई है सोशल मीडिया की, और सॉरी टू से मैं तो इसलिए भी कहता हूँ कि हमारी दिहाड़ी लगी हुई है स्क्रीन से, हम तो नहीं चाहेंगे वो फ़रोग उसको हो ज़्यादा, तो इसको क्या कोई रोक नहीं पा रहा, और तमाम जतन हो गए। इसको लोग ये कहते हैं कि उसकी जो असल बात ये है कि एथेंटिक, यानी जब हामिद मीर बात कहेंगे, मैं आप कहूँगा या और लोग कहेंगे, जो कहा हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, कबूल भी करते हैं, माजरत भी करते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन वो लोग तो एक फायर कर देते हैं। तो आप समझते हैं कि इससे ओवरऑल जर्नलिज्म को, सहाफ़त को, और सहाफ़त को मैं यकीनन जोड़ता हूँ बाकी इदारों से भी, उससे फ़ायदा पहुँचा है या नुकसान? देखिए, हर चीज़ के पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब इस हाल में बहुत से लोग हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, और बहुत से लोग जो हैं वो इधर जब हमारी बातें सुन रहे हैं तो बरेलवी साहब वो ये सोच रहे होंगे कि ये हामिद मीर जो है ये टीवी स्क्रीन पे तो इमरान खान का इतना खुल के नाम नहीं लेता, यहाँ पे क्यों ले रहा है? ठीक है ना? तो ये कंट्राडिक्शन है ना, है ना कंट्राडिक्शन। आपके इदारे की पॉलिसी है, आपकी वो ये देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पाकिस्तान की किसी अदालत ने पाकिस्तान के मीडिया को ये हुक्म नहीं दिया कि आपने कैदी नंबर 804 का नाम और तस्वीर नशर नहीं करनी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया। बस ये एक नामालूम हुक्म है, और नामालूम अफराद की तरफ से हुक्म जारी हुआ है, और क्योंकि बात मीडिया एथिक्स की हो रही है तो मैं ये बात कहने पे मजबूर हूँ
کہ اگر کبھی ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایسے کچھ بہت سے کلپس چلائے ٹرمپ کے بارے میں, تو ایک کلپ عمران خان کا بھی چلا دیا, تو انہوں نے کہا نہیں اس کی تصویر تو نہیں جا سکتی, تو اس کی آڈیو چلی گئی لیکن تصویر نہیں گئی, حالانکہ اگر وہ کلپ چلتا تو عمران خان کو اس کا نقصان ہوتا. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ کو بھی مت چلاؤ. ہاں یہ بھی کہہ تو دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا کہ پاکستان میں کسی عدالت نے اور کسی ادارے نے یہ آپ کو تحریری طور پہ حکم نہیں دیا, لیکن حکم پر عمل درآمد ہو رہا ہے. دیر از این ان اناؤنسڈ سینسرشپ ان دس کنٹری, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو وہاں پر جب ریگولر میڈیا جو ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں آپ باندھ دیں گے تو وہاں پہ پھر جو بہت سے صحافی جو ہیں وہ پھر ٹی وی اسکرین پہ جب ان کو آپ سچ نہیں بولنے دیں گے تو وہ پھر سوشل میڈیا کو پکڑ لیں گے, وہ یوٹیوب پہ وی لاگ کریں گے, وہ ٹویٹس کریں گے, وہ انسٹاگرام پہ سچ بولنا شروع کر دیں گے. اور وہ بولیں نہ بولیں, یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے چلیں کچھ ایسے ہوں گے کہ مجبوری کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہوگا, انسٹاگرام پہ انہوں نے بلی کی یا ہاتھی کی تصویر لگا کے اور کوئی جعلی سا نام رکھ کے کوئی نہ کوئی بات کرے ہوں گے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی تصویر کے ساتھ اپنے اصلی نام کے ساتھ سچ بولتے ہیں اور پھر پھڑے جاندے ہیں. ٹھیک ہے, پھر پولیس جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلاتی ہے. تو سوشل میڈیا جو ہے اس کے فائدے بھی ہیں, اس کے نقصان بھی ہیں. اگر پاکستان میں سوشل میڈیا نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھا ہوتا. نہیں دیکھیں, جب حبیب جالب صاحب کا دور تھا تو اس وقت بھی سوشل میڈیا نہیں تھا, صرف اخبار تھے. تو اخبار کنٹرول میں تھے حکومت کے. جو نظم آپ نے بولی ایسے دستور کو صوبے بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, وہ جنگ نے یا نوائے وقت نے یا مشرق اخبار میں تو نہیں چھاپی تھی نا, لیکن بچے کو پتہ چل گئی تھی. سچ خواہ آپ سوشل میڈیا پہ بولیں یا آپ ریگولر میڈیا پہ بولیں, وہ سچ جو ہے وہ سچ ہی رہے گا. آپ سچ کو سوشل میڈیا پہ روکیں یا ریگولر میڈیا پہ روکیں, وہ سچ جو ہے وہ عوام تک ضرور پہنچتا ہے اور اس کی طاقت کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. یہ بات نامعلوم افراد کو سمجھ نہیں آتی. اور میں کیتھی سے آنے پہلے اور بھی کہوں کہ شاید حامد میر آپ کو تو علم ہو کہ جب یہ مصرع آیا تو اس کے جو بانی تھے وہ میاں منظور قادر تھے, بڑے پائے کے وکیل, اور جنہوں نے دستور بنایا تھا. تو انہوں نے ملک غلام جیلانی کو فون کیا یا آصمہ جہانگیر کے والد کو کہ ملک صاحب فوراً آئے. تو ملک غلام چودھری اعتراض کہتے ہیں کہ میں جب گیا میاں منظور قادر کے گھر تو ملک غلام جیلانی نے دیکھا کہ وہ ٹہل رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے جی وہ موچی دروازے پہ ایک شاعر, نوجوان شاعر ہے, اس نے نظم لکھ دی ہے میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور. تو ملک صاحب نے کہا میاں صاحب کیا ہو گیا, ایک نظم لکھ دی. وہ کہتے ہیں نہیں جی نظم جو ہے موچی دروازے سے نہیں, وہ نکل کر پاکستان میں پھیل رہی ہے اور دیکھنا اب ہمارا آئین نہیں چلے گا. اور پھر یہی ہوا کہ ایوب خان کا آئین نہیں چلا. اس کے بعد بھی ایسے ایسے جو آئین آئے. اور اگر آج یہ جو حامد میر اور ہم ان لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین کو اگر اس طرح پاس کریں گے, پارلیمنٹ میں 25 منٹ میں 6 بل پاس کریں گے, 52 بل 58 میں بات کریں گے, آپ ہم بولیں نہ بولیں, یہ گفتگو کا نہ کریں, لیکن ایسے 26ویں 27ویں 28ویں ترمیمیں نہیں چل سکتی ہیں, چاہے اسکرینوں پہ آپ دیں یا نہ دیں. ایسے ہی اب ان سے سوال کریں. جی امبر ایسے ہی ہے. ہاں ایسے پہلے میں ذرا حامد میر صاحب کے, انہوں نے کہا کوئی تحریری حکم نہیں ہے کہ نام نہ لیں اور یہ نہ کریں, لیکن یہ بھی بتائیں نا کہ واٹس ایپ میسیجز جو آتے ہیں نیوز ایڈیٹرز کو کہ یہ نہ چلائیں, اس کو سائلنٹ کریں, ڈبل اسکرین لیں, وہ بھی تو ایک ڈے ٹو ڈے ریالٹی ہے. تو ایک طرح سے وہ ایک تحریری چیز ہے جو مطلب کافی دباؤ میں یہ سارے چینلز اور صحافی کام کرتے ہیں. لیکن آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیوں سارے چینلز ایک ہی چیز ایک وقت میں دکھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک حکم آ رہا ہوتا ہے واٹس ایپ پہ, تو وہ تو ہے نا سامنے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ آپ نے حبیب جالب اور ایوب خان کے دور کا بہت ذکر کیا, تو ایک طرح سے ہم جو صحافی لوگ ہیں وی آر آلموسٹ نوسٹیلجک کہ دیٹ واز اے بیٹر ٹائم بیکاز تھنگز ور مور کلیئر کٹ. اب تو سب ایک پردہ ہے, سویلین پردہ ہے یا جرنلسٹک پردہ ہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں آپ کو یاد ہوگا یو ہیڈ دا سینسرشپ, یو ہیڈ دا بلیک پین, یو ہیڈ دا نیوز پیپرز ویئر یو کوڈ ٹیل کہ یہ چیز سینسر ہوئی ہے, اینڈ دیٹ واز ان فیکٹ مچ بیٹر, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا تھا
آپ کو سامنے سینسرشپ ہوتی تھی. اب جو ہے اٹس آل ویری کنفیوزڈ. یہ تو ہے تھوڑا سا ہے نا. واٹس ہیپننگ. ایک بات میں آج ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. یہ بڑی مشکل ہے یہ بات کہنی, لیکن آئی ہیو ٹو کنفیس, دس از اے کنفیشن. جنرل ضیاء الحق کے دور میں نے اپنی صحافت شروع کی تھی, تو اس وقت صحافیوں کو کوڑے پڑتے تھے, اور پھر آخری ڈکٹیٹر تھا جنرل پرویز مشرف, اس کے دور میں بھی مجھ پر پابندی تھی. تو پرویز مشرف تھا نا, وہ میرا اور اس کا بڑا ایک کشیدہ تعلقات تھے. تو جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی لڑائی ہو جاتی تھی. انہوں نے میرے پہ پابندی لگا دی, اور سم ٹائمز وہ شاؤٹ بھی کرتے تھے. میں بھی تھوڑی سی اپنی کیپیسٹی کے مطابق آواز بلند کر لیتا تھا, لیکن یہ پتہ تھا کہ لڑائی کس کے ساتھ ہے. وہ ڈکٹیٹر تھا, لیکن یہ پتہ تھا کہ پابندی یہ لگواتا ہے, مقدمہ جو ہے یہ درج کرواتا ہے, کیبل پہ بین بھی یہ کرواتا ہے. تو دشمن کا پتہ تھا. تو جو دشمن اگر منافق نہ ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن حامد میر ایک آگے بھی سن لو, آگے بھی سن لو. لیکن آج کے دور میں جمہوری ادوار میں آپ پر حملہ ہوتا ہے, ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں حملہ آور کون ہے. پابندی لگتی ہے, ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں. اب یہ انبر صاحبہ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ واٹس ایپ میسج آتا ہے, لیکن واٹس ایپ میسج کے نیچے نام کسی کا نہیں ہوتا. وہ نامعلوم ہوتا ہے واٹس ایپ میسج. یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آیا کہاں سے ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ جو بھیجنے والا ہے وہ اس کا اصلی نام نہیں ہوتا. وہ ہو سکتا ہے اس کا جو عہدہ ہے, ڈیزگنیشن ہے, وہ صحیح ہو, لیکن اس کا جو نام ہوا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا. تو ایک ڈکٹیٹر کے دور میں جو میڈیا کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, جس کا ہم بھی شکار رہے, تو ڈکٹیٹر جو ہے وہ کبھی چھپاتا نہیں تھا. وہ کہا ہاں بھائی میرے ساتھ لڑائی ہے, میں نے پابندی لگائی ہے. لیکن یہ جو ڈیموکریٹک حکومتیں ہیں جو ہمیں صحافتی اخلاقیات سکھانے میں بڑا انٹرسٹ لے رہی ہیں, یہ پابندی بھی لگاتے ہیں اور مانتے بھی نہیں. اخلاقی جرت کا شدید فقدان ہے. حامد معذرت کے ساتھ کیونکہ اس لیے کہ شاید اس لیے نہیں, میں بھی جس ادارے سے وابستہ ہوں فخر نہیں کرتا. جنرل ضیاء الحق کا ذکر کیا تو میرا تو کوئی پیل پارٹی وغیرہ سے تعلق نہیں تھا, ہم تو بدنجو وغیرہ کے ساتھ تھے. لیکن اب صحافی جیل جانے لگے تو ہم نے بھی کوئی 6 ماہ قید و مشقت باقاعدہ ملٹری کورٹ سے کھائی. پتہ نہیں وہ میجر کہاں ہے. لیکن اس سے 2 دن پہلے 4 صحافیوں کو آپ نے کہا کوڑے لگے, تو وہ ان سے کوڑے لگ چکے تھے. اب ٹھیک ہے, وہ قید وید کے لیے تو میں تیار تھا, میں نے کہا نوبت آئے گی تو پھر میں معافی مانگ لوں گا. لیکن یہ بھی بات تاریخی ہے حامد میر کہ اس وقت اور آج کے وقت پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل اور پاکستان کے سب سے بڑے پڑھے جانے والے اخبار نے 4 سطر کی خبر یہ نہیں دی تھی کہ صحافیوں کے کوڑے مارے گئے. اس وقت تو آج یہ نہیں سے موجود. یہ بھی تو ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. یعنی ضیاء الحق نے تو مارے, لیکن اس وقت میں بھی ہمارے یہ بھی ہے نا کہ اس کے مالکان اخبار نے 4 سطر کی خبر بھی نہیں چھاپی. یہ بھی کوئی, یعنی اگر ضیاء الحق کا آج اگر ہو رہا ہے تو آج اس کی اور فارم ہے, ہر دور میں بدلتی رہتی ہے. لیکن ہم پتہ نہیں یہ عجب اپنا سفر ہے, فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں. کہا تھا نا کہاں قاتل فقط چہرے بدلتے ہیں, عجب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں. تو ہمارا تو سفر جاری ہے, ایسے ہی ہے. کہتی سے کریں, ہم لوگ اپنی دیہاتی باتیں کرتے رہیں گے. Kathy, you must tell the young people, a lot of young people are here, about the most difficult time of your journalistic life. Wow, good question. Well, I think you should tell. No. Really? I think you First should. you then I. Then it'll be a competition. So I say you start the competition. No, I think to have a particular time that is a difficult time in my journalistic career would be difficult to point out. Quite honestly, I think, like you and Amber were saying, about the self-censorship, the worrying about what you can say, what you can't say.
I think that today is more problematic than in the past, because there's so many ways to control, and the double standards that we have in our coverage of how we cover one thing and how the West will cover Pakistan, or how it will cover the war in Ukraine, or double standards, that in itself I find very difficult. I find right now, I mean, I've been through wars, and as you had with the shooting and that, I don't find those so much a hard part of being a journalist. I find the hard part of what's become increasingly hard is how compromised we are as journalists in terms of getting out accurate, reliable information, and how much we've compromised our desire to understand for our desire to be the one to tell you what to do. And so I find right now, in many ways, in where we are in journalism, why people don't trust journalists, why they don't trust what they hear, why you have so much of fake news, this isn't. And for me right now, I find that I'm particularly, I think this is probably the most difficult time in my journalistic career, because I'm so aware of how, as a profession, we are more compromised, and we've lost our basic, our basic job, which is to help the reader understand, to ask questions, to inform. That's our job, is to ask questions, to inform, not to dictate. And it's difficult. It's difficult here because of the self-censorship. People become afraid. It's difficult because media houses are businesses. They're owned by rich people. They want to influence. But I find that our independence has been and has been compromised to such an extent where people don't believe what we write, what we say, what we do. And I think we're to blame as well. We're partially to blame because we have lost sight of what our job is, in terms of our job is to inform and to ask questions and not to take sides. I mean, when Putin went into Ukraine and the West started to defend Ukraine, they were like cheerleaders, as opposed to sort of the voices of calm that tried to explain, why is Russia where it is? And so for me, this right now is probably the most difficult. ऐसा करते हैं अंबर, एक आप बात कहें और मैं आज ज़रा रिवायत से हटकर, आम तौर पर सवालात के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं, और क्योंकि हम लोग तो आप ज़्यादा, मैं तो ऐसे छोटे से चैनल में हूँ, कम आता हूँ, कम बोलता हूँ, तो फिर ज़्यादा ये चाहेंगे कि लोग हमसे सवाल करें, और मैं चाहूँगा कि जो ऑक्सफोर्ड के जो वर्ग वो हैं वो ज़रा बीच में हो जाएं, तो फिर हम लोगों से सवाल लें। अंबर, जो कैथी कह रही थी, आप किस हद तक इससे इत्तेफाक करती हैं? तो फिर मैंने कहा ज़रा ऑडियंस के पास जाएंगे। जी बिल्कुल, इन्होंने सही कहा, और ये कि एक नैरेटिव जो बन जाता है, एक बयानिया चल जाता है, और उसी नैरेटिव से फिर सारी रिपोर्टिंग हो रही होती है ना, फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। और आपने पहले जिक्र किया था, जो हम कहते हैं ना, ज़राए से पता चला है, ज़राए से पता चला है, ये भी बयानिया को बनाने में मतलब इसका किरदार है कि कोई भी आपको ये कह दे, और फिर अखलाकियात ये हैं कि आप इसको चेक करें, इसको वेरीफाई करें, इससे किसी और से भी लें, है ना। लेकिन अक्सर ये हम चला देते हैं मीडिया में कि ज़राए से पता चला, अफवाह चला देते हैं, है ना। तो लेकिन ये अब मेरे ख्याल है काफ़ी हद तक इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रहा है, बिकॉज़ वो एक नैरेटिव आपको बनाया मिलता है, और हर चीज़ को आप उसी रोशनी में देखते हैं, उसी यू गेट, लाइक यू वर सेइंग, you get the quote you want to. You don't go and ask somebody a question. You just say, okay, this is what I need. I want them to show this person in this light, and so you get that. तो वो बड़ा एक मसला है। जी, अब अपना हम खुद इम्तिहान शुरू करते हैं, और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप अपना नाम बता के सवाल करें।
ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت اگر میڈیا کی زبان رہ گئی ہے تو وہ رہے. تو یہ کرتے ہوئے جی کوئی وہاں سے سوال کریں گے بھائی سے آپ. ہم لوگ, میرا نام شہناز احد ہے, مجھے اسلام آباد کے لوگ تو نہیں جانتے ہوں لیکن کراچی کے لوگ پھر بھی تھوڑے بہت جانتے ہیں. میں صرف مجاہد وغیرہ کے ساتھ میں تفریح کی غرض سے اسلام آباد آئی ہوں. ہم صحافت کی اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں. صحافت جہاں سے شروع ہوتی ہے, جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے, وہ 5 W ہیں. اگر صحافت ان 5 W کے گرد گھومتی رہے, یہ کوئی اخلاقیات کی کلاس نہیں ہے, آپ سماجیات نہیں پڑھا رہے, آپ بچوں کا بیہیویئر نہیں بنا رہے. صحافی کا کام خبر دینا ہے جو 5 W کے ساتھ گھومتی ہے. جب ہم ان 5 W کے ہم سے کیا اخلاقیات کی تباہ کر رہے ہیں؟ ہم خبر نہ دیں کہ ہم خبر کو اٹھائیں بٹھائیں. اخلاقیات تو یہ ہوتی ہے نا, اگر ہم اس 5 W کو فالو کریں تو خبر تو صحیح جائے گی. ایک بات تو یہ, جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے کہ صحافیوں کو ٹائم پہ تنخواہ ملنی چاہیے. چینلز میں 2-2 مہینے لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں جن کو آپ نے صحافی بنا کے چھوڑ دیا. لوگ مر گئے پچھلے 10 سال میں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اخبار اور چینلز میں کام کرنے والا آدمی فاقوں سے یا اپنی معاشی بدحالی سے تنگ آ کے ان کے ہارٹ فیل ہو گئے, ینگ لڑکوں کے. ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. شہناز, حامد میر بیٹھے ہیں اور میں بیٹھا ہوں, وہ اگر مالک آئیں تو ان سے پوچھ لیتے کہ تنخواہ کیوں نہیں ملتی. نہیں, آپ مالکان کو نا بیچ میں لائیں, ہمیں یہ سب کو یہ سوال بات کرنی چاہیے. سوال کیا ہے اور کس سے کریں گے آپ؟ میں سب سے کر رہی ہوں, جو ہم اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, کوئی جواب دیں. آپ کا سوال بالکل اوکے ٹھیک ہے. شہناز, بہت سینئر جرنلسٹ, آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن یہ بھی دیکھیے نا کہ ابھی سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی, تو اگر صحافی کو اخبار نے یا اس کے ٹی وی چینل نے تنخواہ نہیں دی اور اس میں اگر ٹیلنٹ ہے اور وہ محنتی ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ اپنا یوٹیوب چینل شروع کر کے پیسے کما لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے, ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. جو اخبارات اور ٹی وی چینلز ہیں ان کو لوگوں کو وقت پہ تنخواہ ضرور دینی چاہیے, لیکن اب آج کا صحافی جو ہے وہ اتنا مجبور نہیں ہے. اگر اس کو اس کا ادارہ تنخواہ نہیں دیتا تو وہ یوٹیوب کے ذریعے بھی پیسے کما سکتا ہے. اسی لیے ہمارے جو نامعلوم حکومتیں ہیں وہ اب یوٹیوب پہ جو لوگ اپنا وی لاگ شروع کرتے ہیں وہ ان کو بھی اٹھا لیتے ہیں, ان کے بھی خلاف ہو گئے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. جی آپ کا نام, سوال. السلام علیکم, میرا نام شفیق الرحمان ہے. مجاہد, اور سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم, میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. کیجئے. یہ میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کرتی ہوں کہ جو صحافی مطلب مالکان پیسے نہیں دے رہے, تنخواہ نہیں دے رہے, وہ سوشل میڈیا پہ چلا جائے. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک چینل یا اپنا جو بھی ہے شروع کر دیتے ہیں اور وہ سنسنی خیزی کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ اس سے ہٹس بھی زیادہ ملیں گے, لائکس ملیں گے اور پیسے ملیں گے. تو وہ جو تھوڑا ایڈیٹوریل کنٹرول ہے, اور مثال کے طور پہ ہم لوگ ایک جو IBA کا جرنلزم اسکول ہے اس میں ایک ہر سال ایک رضیہ بھٹی میموریل لیکچر کرتے ہیں جس میں کیتھی بھی اسپیکر تھیں. وہاں ایک جرنلزم کا اسٹوڈنٹ تھا ماسٹرز کا, تو اس نے کہا میرا یوٹیوب چینل ہے. تو میں نے ایسے ہی جاننا چاہا کہ اچھا مطلب کیا اپروچ ہے, کیا چینل ہے؟ کہتے بس یا ویب سائٹ, کہتے بس خبریں آتی ہیں اور خبریں لگا دیتے ہیں. سو دیر واز نو ایڈیٹوریل فلٹر, دیر واز نو تھاٹ, یہ خبر ہے یہ لگا دی, یہ خبر ہے یہ لگا دی, بٹ کہاں سے آ رہی ہے خبر, کیوں ہے خبر. تو یہ تھوڑا سا سوشل میڈیا, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن اس سال 2024 میں ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پاکستان میں 9 صحافی جو ہیں ان کو قتل کیا جا چکا ہے. 9 کے 9 صحافی جو ہیں ان کے نام بھی میرے پاس ہیں, کہاں پہ قتل ہوئے ساری ڈیٹیل میرے پاس ہے, بلکہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع بھی کروائی ہے. 9 میں سے 5 صحافی جو ہیں وہ کسی اخبار یا ٹی وی چینل کے ملازم نہیں تھے. اگر تھے کبھی تو وہ اس کو چھوڑ کے انہوں نے اپنا وی لاگ شروع کیا اور اس وی لاگ کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا. سارے جو ہیں وہ سنسنی خیزیت نہیں پھیلاتے, کسی نے پولیس کو ایکسپوز کیا, کسی نے کسی اور چیز کو ایکسپوز کیا, کرپشن کو ایکسپوز کیا, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو فرق کوئی نہیں ہے, آپ ٹی وی چینل پہ ہوں, اخبار میں ہوں یا سوشل میڈیا پہ ہوں, سچ بولیں گے تو پاکستان میں آپ کو تھریٹ کیا جائے گا. تھریٹ کا مقابلہ آپ نے ہر جگہ پہ کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو اخبار میں اور ٹی وی چینل میں آپ کو سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے تو دوسرا پلیٹ فارم ہے, وہاں جا کے سچ بول لیں. جی السلام علیکم, میرا نام شفیق ہے. اور سوال میرا یہ ہے کہ اخلاقیات کی گراوٹ پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم کافی گر چکے ہیں اس حوالے سے, تو کیا ہم آخری حد چھو چکے ہیں, پاتال میں پہنچ چکے ہیں, یا مزید گرنا ابھی باقی ہے, اور کیا ہم بہتری کی امید رکھیں یا نہ رکھیں؟
ایک اور سوال بھی کر لیں تو دونوں کے جواب دے دیں گے. ایک اور سوال پلیز ان کو بھی دے دیں, یہ ادھر دے دیجیے. السلام علیکم. ہم صاحب کیسے ہیں؟ آپ خیر عافیت سے؟ اچھا, میڈیا ایتھکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں یہ کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پہ قرض ہے ایک صحافی کا, ارشد شریف شہید کا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ارشد شریف شہید جو ہیں وہ بھی کوئی میڈیا ایتھکس کی خلاف ورزی تھی یا کہ ان کی شہادت کے پیچھے دیگر عوامل تھے؟ سیکنڈلی ون مور کویشچن کہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں تو ہم کینیا جیسے ملک میں ہمارے اتنے بڑے صحافی شہید ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے آج تک کیا کر سکے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ کینیا میں ان کو شہید کیا گیا اس لیے کہ پاکستان میں ان پر جھوٹے مقدمے قائم کیے گئے تو وہ کینیا چلے گئے. اب کینیا میں ان کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کی جو فیملی ہے اس نے ایک ایف آئی آر کے لیے درخواست دی جس پر آج تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. تو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک از خود نوٹس لیا. آخری اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ دسمبر 2022 میں ہوئی, اس کے بعد اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی. تو پھر پچھلے سال جون جولائی میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی اور میں نے یہ مطالبہ کیا جی کہ ارشد شریف کا جو مرڈر ہے اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اس پر ہیئرنگز ہوتی رہیں, اس میں ان کی فیملی بھی آ کے پارٹی بن گئی اور جو آخری ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں حکومت سے یہ پوچھا گیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ اس کو اپوز کیوں کر رہے ہیں, تو ان کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں تھیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہے, کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں پٹیشنر یعنی کہ میں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں, تو آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو حکومت نے کہا جی اچھا ہم آپ کو اگلی ہیئرنگ پہ بتائیں گے. تو وہ پھر اس کے بعد ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جو قتل کیس ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے میڈیا کے لیے, اور وہ تمام لوگ جو ہمیں یہ کہتے ہیں جی کہ آپ میڈیا جو ہے اس کی کوئی کوڈ آف ایتھکس ہونی چاہیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2012 میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی تھی اور یہ کہا تھا, استدعا کی تھی کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا ایک کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے, اور ارشد شریف اس میں میرے ساتھ کو پٹیشنر تھے. اور ہماری اسی درخواست پہ 2015 میں ایک کوڈ آف ایتھکس بن گیا. آج جو پیمرا کا کوڈ آف ایتھکس ہے وہ ہماری ہی درخواست پر سپریم کورٹ نے اس کو نافذ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ساری باتیں میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی خدمت میں بھی عرض کی. تو اب انہوں نے اس کی ہیئرنگ لاسٹ منڈے کو رکھی تھی, پھر کینسل ہو گئی. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہیئرنگ ہوتی ہے پھر کینسل ہو جاتی ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ کوڈ آف ایتھکس یہ جو جس طریقے سے ترامیم کے بل پاس کیے گئے ہیں اور یہ جو شہیدوں کی پارٹی کے لوگ ہاتھ کھڑے کر کر کے ایک ایک بل پہ ووٹ دے رہے تھے, شریفوں کو تو چھوڑ دیں, یہ جو اس طرح کر رہے تھے عدلیہ پہ دیکھیے افسوس ہوتا ہے. یہ جو افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو عدلیہ نے 2 سال تک جواب نہیں دیا, تو جن سے سب سے زیادہ امیدیں تھیں, اور میں قطعی طور پر اس کو جائز قرار نہیں دوں گا کہ جو قاضی کے ساتھ ہوا, لیکن جب پھر سپریم کورٹ کے سب سے بڑے ججوں کے ساتھ پھر یہی ہوگا جب عدلیہ یہ کرے گی کہ ارشد شریف کا کیس نہیں سنے گی. دیکھیں یہ بھی تو ہے. اب وہ چلا گیا ہے قاضی فائز صاحب, لیکن آخری جو ہیئرنگ تھی وہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کی تھی ایز چیف جسٹس آف پاکستان. قاضی فائز صاحب جتنا عرصہ بھی رہے چیف جسٹس, ایک دفعہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں ارشد شریف کے کیس کی ہیئرنگ نہیں کی, جس پہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرف سے دے بھائی سوال یہ, جی آئیے. کھڑا ہو جاؤں. جی میرا نام نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل ایتھکس کے بارے میں تو جو مجبوریاں ہیں وہ آپ نے بیان کیں اور وہ ہم سمجھ بھی گئے اور اس سے میں اندازہ بھی ہوا. میں وہ بحث نہیں چھیڑنا چاہتا, لیکن میں یہ بحث, میرا سوال جو ہے وہ اس پہ ہے کہ جو سوشل ایتھکس ہے, یعنی سوشل میڈیا پہ اور جو مین اسٹریم میڈیا پہ, جس کا خاص طور پر نشانہ جو ہے وہ ہماری خواتین کو بنایا جاتا ہے. گالی گلوچ میں
اور ٹرولنگ میں اور اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں. بھیا آپ نے سیاسی بات کرنی ہے تو سیاسی بات کریں نا, کھل کے جو ہے وہ اس طرح بات کریں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ جو کلچر سوشل میڈیا میں بھی ہے, مین اسٹریم میڈیا میں تو نہیں ہے, وہ تو پولیٹیکل, لیکن سوشل میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے. سوری, مین اسٹریم میڈیا پہ مثلاً ڈرامے ہیں جو ہمارے ابھی میری وقت کا مسئلہ ہے, اگر کوشچن کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. سوری وقت جو ڈرامے جی وہاں تو آپ کو تمباکو نوشی منع کا ایک چلتا ہے ٹیلپ, لیکن جہاں پر عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا ٹیلپ چلا دیں کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا جرم ہے. اور اس طرح کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے آپ کم از کم ایک ایسی سوشل سٹیبلٹی لا سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بھی چلی جائے. اگر ہم نے یہ لائن چلا دی نا تو ہماری تنخواہ میں سے کٹ جائے گا کہ آپ نے اسٹار چلا دیا. یہ بھی ایک ہے, آپ کو بتا دوں کہ اینی ہاؤ کیوں ایسے ہی نا, ہم تو کنٹرول ہیں, کوئی چلا ہی نہیں سکتے اس طرح. نہیں, ان کی بات بالکل صحیح ہے, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. جی سوال کریں, بائیں ہاتھ کو چلے جاؤ. یہ السلام علیکم, میرا نام محمد عاصم صدیقی ہے, صحافت کا طالب علم ہوں. میرا حامد میر صاحب سے سوال ہے, ان کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے سے ہے. انہوں نے صحافت کے حوالے سے بات کی کہ پابندیوں کے حوالے سے بات کی, لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی اگر حامد میر صاحب عوام کو بتائیں کہ میڈیا مالکان بھی خبر روکنے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. پنجاب گروپ آف کالجز کا معاملہ ہوا, دنیا نیوز نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ خبر اس کو مولڈ کر دیا جائے. تو یہ اینگلنگ. اور دوسرا میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ ان صحافیوں, ان اینکرز کے حوالے سے کیا کہیں گے جو کہ جرنلزم کے کوڈ اینڈ ایتھکس کو پامال کرتے ہیں اور پولیٹیشینز کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. شکریہ. نہیں, یہ تو کام ہے نا پولیٹیشین کو لڑانا ہمارا. نہیں دیکھیں, جو جن صحافیوں اور اینکرز کے بارے میں آپ کے تحفظات ہیں یا ان کو آپ پسند نہیں کرتے تو آپ ان کا پروگرام نہ دیکھا کریں. آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کا دیکھ لیا کریں. لیکن جہاں تک آپ نے مالکان کی بات کی ہے تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ مالکان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جب یہ کہا کہ آپ کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینل سے ہے, تو یقیناً میرے ٹی وی چینل کے مالکان نے بھی کوئی غلطیاں کی ہوں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ میرے ٹی وی چینل کے مالکان کے علاوہ کوئی ٹی وی چینل کا مالک ایسا نہیں ہے کہ جس پر توہین رسالت کے 100 مقدمات قائم کیے گئے ہوں اور اس کو 9 مہینے تک بغیر کسی مقدمے کے اندر کر دیا گیا ہو. تو جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں ان کو نامعلوم افراد کس طرح بلیک میل کرتے ہیں, اس طرح بلیک میل کرتے ہیں کہ بغیر مقدمے کے اندر کر دیتے ہیں اور ان پہ جھوٹے مقدمات قائم کر کے ان کو پھنسا دیتے ہیں. اور پھر وہ جب مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ کی عدلیہ جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آتی تو ظاہری بات ہے پھر وہ جس طرح کہ انبر صاحبہ نے فرمایا واٹس ایپ میسیج آتا ہے تو اس پہ پھر وہ عمل درآمد کرواتے ہیں. تو میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی چینل پہ اگر سچ بول بھی دیں تو وہ سینسر ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ مجاہد بریلوی کے ساتھ بیٹھ کے یہاں آپ کے سامنے تھوڑا سا سچ بول لیتے ہیں, آپ تالیاں بجا دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں. لیکن یہ تو صحافت کو پہلے کوئی کاروبار تو نہیں کہا جاتا تھا, صحافت انڈسٹری تو نہیں تھی نا, صحافت مشن تھا پہلے. چاہے اپنے مولانا چراغ حسن حسن سے لے کر حسرت مانی تک, ظفر علی خان سے لے کر پھر ہمارے دور میں بھی آیا. لیکن اب تو یہ ماننا پڑے گا کہ صحافت کاروبار ہے, انڈسٹری ہے, اور ہمارا پیٹ بھی اسکرین سے لگا ہوا ہے, ہمارے پاس بھی کوئی کاروبار نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ بات درست ہے کہ مالکان کی تو جائیدادوں میں اور اثاثوں میں اضافہ ہوا اور انہوں نے سمجھوتا کیا, لیکن یہ بھی مانے کہ جتنی مزاحمت غالباً بہت کم دنیا کے ایسے ملک ہیں جہاں ڈکٹیٹروں کے خلاف, جہاں فوجی اور سویلین ڈکٹیٹروں کے خلاف اتنی بڑی مزاحمت کی گئی ہو. کوڑے تک کھائے گئے, بے روزگار بھی ہوئے, جیلوں میں بھی گئے, اور سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. یہ بات تو اس کی تو آپ داد دینی پڑے گی نا آپ کو, یا نہیں دیں گے؟ جی ہاں. My name is Yusha Tasif, and my question is, how we political protest in ethics way without lockdown? This question is for Mr. Hamid.
didn't get the question. Sorry, Repeat your question. I'm so Repeat sorry. your question, please. کدھر ہے کہاں پہ؟ اچھا, yes. My name is Yusha Tasif. How do we protest in ethics way without lockdown? How do you progress? Good, very good question. Very impressive question. So there is an article in the Constitution of Pakistan, Article 19, which gives you the freedom of expression, but there are 8-9 conditionalities mentioned in that Article 19, and there is Article 19A, which gives you right to information. You can get access to information. So your right of expression and right to information is secured in the Constitution of Pakistan. You can go out on a street, and the Constitution of Pakistan provided you full security that you can protest, you can raise your voice according to the Constitution of Pakistan in a peaceful manner. But unfortunately, the unknown government in Pakistan, I am talking about the unknown government, I am not talking about the known Prime Minister of Pakistan and known President of Pakistan, because they don't have the power. So the unknown people have the power, so they don't respect the Constitution of Pakistan, which gives you the right to protest, right of peaceful protest. So that is the problem. So we are with you. If you are ready to lead us, you go on the road, I will follow you, all the other people will follow you, you raise your voice and we will support you. مرشد کیوں مروا رہے ہیں ان کو؟ But I think known, unknown is now known pretty much, ہے نا. تو یہ کہ لیکن یہ کہ آج صبح فرحت اللہ بابر صاحب کا بھی سیشن تھا, اس میں انہوں نے یہی کہا ڈیفیکٹو کچھ ہے اور ڈی جیورے کچھ ہے. قانون آپ کا ہے, آئین آپ کا ہے, حقوق آپ کے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ آواز نہیں اٹھا سکتے یا آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر آپ کے ساتھ برائی ہوگا, ہے نا. جی جی, میرا جو سوال ہے وہ بھی ایتھکس کے حوالے سے ہے, جو کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں. سر, ایک تو مجاہد صاحب اور حامد میر صاحب, چونکہ آپ خود بھی کرنٹ افیئر کے پروگرام کر رہے ہیں پاکستان میں کافی عرصے سے, یہ جو بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ پہلے تو ترجمان بھجواتے تھے پولیٹیشین اپنی پارٹیوں کے, اب سینئر صحافی پینل اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ یہ صحافی جو ہے تو یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ صحافی جو ہے یہ پی ایم ایل این کا ہے, اس کو بٹھا دیتے ہیں. تو سر, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے جب ایک جرنلسٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ کریڈیبلٹی ہے کہ اس کی افیلیشن اس پارٹی کے ساتھ ہے, اور بھی سینئر جرنلسٹ, سینئر اینالسٹ. چلے میرا بتا دیں کس پارٹی سے ہے. سر آپ کا تو نہیں, اور حامد صاحب بھی ماشاء اللہ کا وہ بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن میجورٹی سر موسٹلی. اوکے. دوسرا سر, جس کی طرف کیٹی نے بھی اشارہ کیا کہ کیوں کریڈیبلٹی لوز کر لی جرنلسٹوں نے, میرا سوال یہ تھا سر کہ جو ایک ایلیٹ کلاس بن گئی ہے پاکستان کے جرنلسٹوں میں, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خبر کے علاوہ وہ ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کے وہ بیٹھتے ہیں, تو مطلب ہے کہ ایلیٹ کلاس کی طرح ان کی ایک لائف سٹائل ہے, ان کے فارم ہاؤسز ہیں, یا چلے ٹھیک ہے ان کی تنخواہوں سے بنی ہوگی یا جو بھی ہے سر, وہ جہازوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. سر کوئی فارم ہاؤس والا یہاں تو نہیں بیٹھا ہے نا. اچھا سر, یہ جرنلسٹ جو ہیں, یہ ہمارے جو اصل جرنلزم ہے, اصل جرنلسٹ ہے, یہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو بیچارہ 10 گھنٹے کے لیے جو کوریج کرتا رہتا ہے اور وہ وہاں پہ خوار ہوتا رہتا ہے. تو ان کی اور ان کی کریڈیبلٹی میں کیا فرق ہے سر؟ شکریہ, آپ کے سوال میں بھی جواب ہے. تھینک یو. لاسٹ کوشچن آئی تھنک. جتنے بھی آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو اس میں وزیرستان کی بات بالکل نہیں کی جاتی. وہاں پہ آج کل بھی مطلب بمباریاں ہو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, اینڈ نو ون از آسکنگ فار دیم. سو اگر اسٹیٹ ایک بندے کی بات کرتی ہے کہ وہ اس کے رائٹس کو دبایا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو وہاں پہ وزیرستان میں لاکھوں کے قریب لوگ ابھی تک مر رہے ہیں, اور اسٹل 6,700 پرسنس ابھی تک مسنگ ہے. ان کے گھر والوں کو یہ تک پتہ نہیں کہ وہ مر چکے ہیں,
उनकी बेवाएं जो है वो घरों में ना तो इस लिए शादी भी नहीं कर सकती कि वो उनको ये पता नहीं कि उनके हस्बैंड जो है वो फौत हो चुके हैं, उनकी सिस्टर्स को ये पता नहीं कि उनके भाई अभी तक जिंदा हैं या मर चुके हैं। 7 to 8 ईयर्स तो छोड़े, कुछ लोग इस तरह भी है जो कि तकरीबन 22-23 साल से अब तक लापता हैं और उनकी कब्रें भी मालूम नहीं है या वो मर चुके हैं जिंदा। सो हामिद मीर साहब प्लीज़। देखो भाई, ये सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान के हालात नहीं हैं, बलूचिस्तान के भी यही हालात हैं। बलूचिस्तान में भी लोग उठाए जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, बल्कि अब तो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को आप लाहौर से और रावलपिंडी से भी उनको उठा लिया जाता है और उनका पता नहीं चलता। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से उठा लिया जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है। तो शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान और जो दीगर कबायली इलाके हैं वहाँ पे भी लापता अफराद की तादाद बहुत बढ़ गई है। और आपने पूछा कि उनकी कवरेज क्यों नहीं होती, तो कवरेज इसलिए नहीं होती कि जब अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा जिरगा हुआ था वहाँ पे वज़ीरिस्तान में, तो वो जो जिरगा है वो उसकी ख़बर आपको किसी टीवी चैनल के मेन बुलेटिन में नज़र नहीं आई होगी, थोड़ी बहुत उसकी कवरेज आती थी। बाकी जो है उसकी कवरेज आपको इसलिए नज़र नहीं आती थी कि जो मंजूर पश्तीन है उसकी कवरेज पर नामालूम अफराद ने पाबंदी लगाई हुई है। तो मंजूर पश्तीन जो है वो ना किसी सियासी जमात का सरबराह है, ना वो इलेक्शन लड़ता है, और उस पर भी पाबंदी है, मारंग बलोच पर भी पाबंदी है। हामिद मीर, आपने बहुत ज़्यादा इम्तहान ले लिया ऑक्सफोर्ड का, भी ध्यान में रखिए कि 12 लेने ये क्रेडिट जाएगा ऑक्सफोर्ड को। आपको बुलाया सवाल, ये बच्चे जो है ना सारे बैठे हुए हैं, इसलिए मुजाहिद बरेलवी, ये जिस नौजवान ने आखिर में सवाल किया है और जो मेरा जवाब है, तो ये सारे बच्चे ऑक्सफोर्ड को दुआएं देंगे कि ये सवाल हुआ और उसका ये जवाब आया। तो इसीलिए मैं ऑक्सफोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ, नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ, और ऐसा ना हो कि आपको आइंदा जब हो तो नामालूम कहें कि कम से कम इन मालूम लोगों को न बुलाया जाए। तो शुक्रिया ऑक्सफोर्ड, और ख़ास तौर पर अंबर खैरी कैथी, हाँ ये तो हमारे पीर भाई हैं, आप सब लोगों के लिए जिन्होंने इतनी मोहब्बत से, इतने खुलूस से सवाल किए, जवाब दिए, तो बल्कि आपके लिए मैं तालियां बजाना चाहता हूँ। शुक्रिया।